اللہم صل. ٹھیک ہے. ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولى ونعم النصیر. وبه نستعین. وهو خیر ناصر ومعین. والعاقبة للمتقین. والجنة للموحدین. والنار للعاصین. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. حبیب الہ العالمین. العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى. سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. چلے مولا اور آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں یکم محرم الحرام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مل کے نعرہ صلوات. رب العزت کی بارگاہ میں مشکور ہوں کہ اس نے اس ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس منبر سے جس کی ایک بہت عظیم و شان تاریخ
جس پر قبلہ و کعبہ مرحوم و مغفور علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب جیسی ہستی نے خطاب کیا اور ایک نئی کئی نسلوں کی تربیت فرمائی ہے، تو اس فقیر کو یہ سعادت عطا ہو رہی ہے کہ یہاں سے جتنا بساط میں اور اوقات میں ہو ذکر ابا عبداللہ الحسین انجام دیا جائے۔ اور خود مولا نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو گزر چکے ہیں جب تک کوئی انسانوں کا شکر ادا نہ کرے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ یہ مجھ پر ایک فرض تھا کہ جو ادا کرنا ضروری تھا ابتدا میں، اور جوانوں تک یہ بات پہنچے کہ یہ لیگیسی اور وراثت کس طرح سے آپ تک آئی ہے۔ عرض یہ کہ فرش پر بیٹھ کر عرش تک پہنچنے والے جی آپ شاعر امام حسین میں تشریف فرما ہے، اور شاعر حسینیہ ہی شاعر اللہ ہے، شاعر اللہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ دیکھیں شاعر اللہ، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، موضوع تک مجھے پہنچنا ہے اور یہ کچھ تمہیدیں جنہیں استوار ہونا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، اللہ نے تو جو مثال دی ہے نا قرآن میں، کہ جو پہاڑیاں ہیں جن کے گرد تم دوڑتے ہو، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اس لیے کہ ایک نبی خدا کی زوجہ اور نبی خدا کی والدہ یہاں پر دوڑی تھے۔ حضرت حاجرہ اسماعیل کی خاطر علیہ السلام، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، کہ یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ ہیں۔ دوسری مثال اللہ نے دی، جمادات بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ، کچھ حیوان بھی ایسے ہیں جو شاعر اللہ میں سے ہیں، کہ جو قربانی کے لیے تم جانور اختیار کرتے ہو وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو مسلمان وہ سوال کرتے ہیں یا ہم سے گفتگو کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب، مولا حسن، مولا حسین شاعر اللہ میں، دیکھو ہم یہ شاعر اللہ نہیں کہتے، ان کے جانور شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اچھا میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میں سورہ عادیات پڑھ دیتا ہوں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ ان سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت لشکر پر حملہ کرتے ہیں اور جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، جن کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہوتا ہے۔ حضور مکرم مدینہ میں نماز پڑھا رہے تھے، سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ عادیات کو پڑھنا شروع کیا۔ بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کون سا سورہ پڑھا ہے؟ کہ اسی وقت غزوہ ذات السلاسل میں علی ابن ابی طالب نے لشکر پر حملہ کیا ہے۔ اور اللہ نے علی کی سواری کی شان میں، بھائی ذوالجلالہ کا احترام سمجھ میں آ رہا ہے جی، اللہ نے علی کی سواری کی شان میں ان آیتوں کو نازل کیا ہے۔ والعادیات ضبحا، سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، والمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا، جو صبح کے وقت دشمن کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کی ٹانپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہیں سے پھر موضوع کا آغاز ہو جائے گا، ساتھ رہیے گا میرے۔ دیکھو صدر اسلام کی کوئی شخصیت ہے ایسی جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہو؟
کسی فلاں صاحب کی قسم، داہنے بہانے جو تھے ان کی قسم. کسی کی قسم اللہ نے قرآن میں نہیں کھائی. کسی کے لیے نہیں کیا کہ اس کی قسم، اس کی قسم نہیں، لیکن علی کے گھوڑے کی قسم کھائی ہے. اگر میرے ساتھ جڑا کہنے لگاؤں کسی کی قسم نہیں کھائی لیکن علی کے گھوڑے کی قسم کھائی ہے، اور جنہیں اللہ نے علی کے گھوڑے کے برابر نہیں سمجھا، جنہیں اللہ نے لیکن صلوات بھیجنا ہمیں حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ محمد علیہ، جنہیں اللہ نے علی کی سواری کے برابر نہیں سمجھا. یہ شاعر اللہ نہیں، ان کی جانور، ان کی سواریاں جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ہائے ہائے، پتہ نہیں میں کچھ کہنے لگا اگر میرے ساتھ ہیں تو. دیکھو حسین شاعر اللہ نہیں، حسین تو سار اللہ ہے. حسین تو سار اللہ ہے. حسین تو سار اللہ ہے. جنہیں زیارت وارثہ یاد ہے میرے ساتھ، السلام علیک یا سار اللہ وابن سار، سلام اس پر کہ جو اللہ کا خون ہے. سار اللہ کا مطلب اللہ کا خون. دیکھو اتنے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، اور جو میں نے عرض کیا کہ قدیمی تاریخ اور وراثت آپ تک پہنچی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کوئی فزیکل باڈی نہیں ہے، اللہ کا کوئی فزیکل ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا کوئی فزیکل چہرہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی فزیکل زبان نہیں ہے، لیکن پھر بھی علی وجہ اللہ ہے. جی پھر بھی علی لسان اللہ ہے. پھر بھی علی وجہ اللہ ہے، پھر بھی علی لسان اللہ ہے، پھر بھی علی کا چہرہ اور علی کے ہاتھ ید اللہ ہے، علی کا پہلو جنب اللہ ہے. قرآن میں ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں پہنچیں گے، کہیں گے کہ یا حسرتا، صد افسوس، الا ما فررت فی جنب اللہ، کاش میں نے جنب اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی. تو یہ وجہ اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ بھئی اللہ کی کوئی فزیکل باڈی نہیں تو اللہ یہ وجہ اللہ ہوا کہ اللہ کا چہرہ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی زبان. مطلب کیا ہوا؟ دیکھو ید اللہ کا مطلب اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا کہ جو علی پہ لگا ہوا ہے. ید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ علی کے ہاتھ سے مل جائے وہ عین مشیت پروردگار ہے. جو کچھ علی کی زبان مطہر سے صادر ہو جائے عین مشیت پروردگار ہے. یہ ہے وجہ اللہ، یہ ہے لسان اللہ، یہ ہے ید اللہ. لیکن علی کا فقط چہرہ وجہ اللہ نہیں، زبان لسان اللہ نہیں، پہلو جنب اللہ نہیں، ہاتھ ید اللہ نہیں، علی کا خون بھی سار اللہ ہے. جی یہ ساتھ چلیے گا، مجھے ایک مقام تک پہنچنا ہے. موضوع اگر آپ نے مشاہدہ کر لیا ہے کہ بلند پایا بر صغیر کے بالخصوص شعراء، ان کے کلام میں فضائل علی ابن ابی طالب اور فضائل اولاد علی، چونکہ اس ممبر کی یہی تاریخ رہی ہے. آپ سمجھ لیجئے مجھے 10 دن تک آپ کو انیس اور دبیر سنانا ہے یہاں سے. تو یہ انیس نے لکھا. دیکھو ہر شاعر کا کلام آپ اتھینٹسٹی کے ساتھ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، لیکن جب شاعر اس مقام پر ہو کہ جہاں مہر اہل بیت کی اور جن کا کلام جڑ جائے قال الباقر و قال صادق کے ساتھ، جس کا کلام جڑ جائے قرآن کی آیتوں کے ساتھ. ابھی میں نے کہا وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، سار اللہ. لہذا انیس نے لکھا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے. یقین جانو آج تو اگر کوئی لکھ دیتا تو اس پر تو غلوب کا فتویٰ لگ جاتا کہ آپ نے کیسے لکھا. عرش خدا، انیس کہہ رہے عرش خدا مقام جناب امیر ہے. ہائے ہائے ہائے. دیکھو عرش بھی ایک مخلوق ہے نا اللہ کی، عرش کرسی یہ سب مخلوق اللہ نے خلق کیا ہے بعد میں. تو یہ تو عرش سے پہلے ہے، یہ تو کرسی سے پہلے ہے. یہ تو عرش خدا مقام جناب امیر ہے. پھر کہتے ہیں کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. کرسی ہے نا، اچھا یہ کرسی سے مراد لکڑی والی کرسی نہیں ہے.
اچھا مجھے کچھ شعروں کی وضاحت اس لیے کرنا پڑے گی کہ جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ تو فقط یہ کہ ثواب کی خاطر یہاں حاضر ہوئے ہیں اور حوصلہ افزائی کی خاطر, لیکن میں جوانوں کے لیے تھوڑی وضاحت بھی کروں گا. کرسی کا مطلب یہ پلاسٹک کی کرسی ہماری ہوتی ہے, لکڑی کی کرسی ہوتی ہے, لوہے کی کرسی ہوتی ہے. اللہ کی کرسی وہ نہیں ہے بھائی. میں کیا عرض کروں. اچھا آیت الکرسی سے یاد ہے, میرے ساتھ پڑھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات. وہ جو کرسی ہے نا جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی, وہ بھی علی کے فضائل کے چھت سے نیچے ہے, اوپر نہیں ہے. اس مصرے کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اچھا میں نے بلند پائے شعراء ان کا کلام بھی سنانا ہے اور ساتھ میں اس آیت کو بھی سنانا ہے کہ کہاں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, کرسی بھی تحت باں میں جناب امیر ہے. وہ جو کسی اور نے کہا تھا, میں یہاں پر تضمین کروں, کسی اور نے کہا تھا کہ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. تلوہ ہوتا ہے جسم کا سب سے پائن ترین حصہ, تو علی کے تلووں سے اوپر کوئی دیکھ کیوں نہیں سکتا؟ وجہ بتاؤں, علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. سنیں گے آپ میرے ساتھ تو پھر مجھے بھی حوصلہ رہے گا. میں علی کے تلووں سے آگے بھلا, لوگ کہتے ہیں خالی یا علی کیوں کہتے ہو, یا علی کیوں کہتے ہو, یا علی کیوں کہتے ہو. وہ تو قبلہ صاحب کہہ کے چلے گا کہ لوگ سنتے نہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. بھائی بات یہی ہے نا کہ کوئی سنتا ہی نہیں, کسی اور کا ذکر کوئی سنتا ہی نہیں, تو بس اسی بات کے علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں, سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. میں کیا کروں, مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. جی تو مجھے اسی تمہید کو لے کر, اسی سلسلے کو لے کر جو آپ نے باتیں سنی ہوئی ہیں, اسی سلسلے پر آگے بڑھنا ہے. میرے ساتھ رہیے گا. تو انیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عرش خدا مقام جناب امین. انیس کی تھوڑی تاریخ بھی پڑھوں گا تاکہ بچوں کو پتہ چلے اور انہیں اللہ نے مقام کیوں عطا کیا وہ بھی پتہ چلے, کہ اس کی وجہ ہے. شاعر تو بہت سارے گزرے, سب اپنے مقام پر محترم ہیں, لیکن جو خاص مقام عطا ہوا وہ بغیر این سعادت بزور بازو نیست. یہ سعادت جو ہوتی ہے نا, یہ بازو کے زور پر, زور زبردستی سے حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اور مولا مرتضی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جانب سے توفیق نہ ہو. تو کہتے ہیں عرش خدا مقام جناب امیر ہے, اور کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے, اور آیات حق کلام جناب امیر ہے. اس ایک مصرے پر بولا جائے 10 دن تو کم ہے. آیات حق کلام جناب, لسان اللہ ناطق کی زبان سے کلام ہے نا. آیات حق کلام جناب امیر ہے, اور مستور نوح نام جناب امیر ہے. نوح کی کشتی پر وہ نام ہے تو نوح کی نجات ہے. مستور نوح نام جناب امیر ہے. اب میں حضرت انیس کی خدمت میں جو ہاتھ جوڑ کر دست ادب سے, کہ یہ کہیں غلو تو نہیں ہو رہا کہ آپ عرش کہہ رہے ہیں, کرسی کہہ رہے ہیں, لوح کہہ رہے ہیں, آیات حق کلام جناب امیر ہے, اور کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے, مستور نوح نام جناب امیر ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, عقیدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بیت میں ایسے اس کو سنبھالا بھی, اور پختہ عقیدہ, نہ غلو کی طرف جاؤ نہ تفسیر کی طرف آؤ. تو کہتے ہیں عرش خدا مقام جناب امیر ہے, مستور نوح نام جناب امیر ہے, آیات حق کلام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. اگر بات سمجھ رہے ہیں بھائی, خلق کہہ کے کہا کہ علی کسی کی مخلوق ہے, وہ خالق ہے, وہ علی کا بھی رب ہے, وہ علی کا بھی اللہ ہے. تو کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں, اور ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں.
یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا؟ بے شک علی ولی اللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھوایا. دیکھو یا علی کیسے بھی کہے تو ثواب ہے, آہستہ کہو تب بھی ثواب ہے, کسی بھی کیفیت میں کہو ثواب ہے, لیکن جب ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو تو غدیر کی مولائیت کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. غدیر کی یاد بھی جب شمس و ضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں پہ بلند کیا. یہ اب یہ اس ایجنڈے میں نہیں تھا, لیکن آپ نے کہا تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں جہاں سارے 3 سٹار تھے, اگر آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ سارے 3 سٹار ہیں نا, اس لیے کہ سارے صحابی, سارے مسلمان, سارے حاجی, اسی طرح سے ہے نا 3 سٹار سارے 1.25 لاکھ کا مجمع. جب ان 1.25 لاکھ کے مجمع میں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اپنے شانوں پر بلند کیا ہوگا تو وہ علی جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. بھئی محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا اور ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. علی غدیر میں ازہر ہے جسے زیادہ ظاہر کیا جائے, معراج میں مظہر ہے. دیکھو ہر بات سمجھانے کا وقت نہیں, میرے ساتھ چلنا. جسے زیادہ ظاہر کرے اسے ازہر کہتے ہیں, جس کے لہجے میں اللہ بات کرے اسے مظہر کہتے ہیں. تو ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا, اور وہ کس کے تصور میں؟ بلندی کا تصور کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی. یہ علی اللہم صلی علی. جی تو کیفیت یہ ہے کہ اب یہاں پر عقل انسانی سے باہر ہے. بھئی علی کا اس کائنات میں 3 نمبر ہے. گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہتی؟ علی سے بڑے 2 ہیں کائنات میں, ایک خدا ہے, ایک مصطفیٰ ہے. صحیح شیعہ عقیدہ تو یہی ہے نا کہ علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں, ایک خدا, ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا. جنت میں تو وہی جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا. اور یہ بات یاد رکھ لینا کہ جب جنت انشاءاللہ جنت کے دروازے پہ پہنچو گے تو اس حدیث کو یاد کر لینا کہ جب جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچے گا جنت کا دروازہ بند ہوگا, اور وہ جنت, اسے کہا جائے گا کہ جنت کے دروازے پہ جو کنڈی ہے اسے مارے وہ. جی, اور جنت کا دروازہ وہ کوئی لکڑی کا یا وہ کوئی لوہے کا تھوڑی ہے. ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء. دیکھیں وہ شعر سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہوگا, جنت کے یاقوت کا, علی صفاء الذهب, اس پر سونے کا کام ہوگا, سونے کی کنڈی ہوگی. اس جنتی کو یہ کہا جائے گا کہ اس کنڈی کو دروازے پہ مارو. جیسے ہی کنڈی دروازے پہ لگے گی فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ, جیسے کنڈی دروازے پہ لگے گی تنت, اس سے شور ہوگا. وَقَالَتْ يَا عَلِي, بھئی جنت کے دروازے سے بھی یا علی کی آواز آئے گی. پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کے گھر جاتے ہو تو جو مالک مکان ہوتا ہے گھر کے باہر نام لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ نام لیتے ہو نا. بھائی کسی کے بچوں کو سمجھا رہا ہوں, آپ کے جعفر صاحب ہیں, علی صاحب ہیں, حسین بھائی ہیں, یعنی یہ کہ آپ جنت کے مالک کا نام لیں گے. اب جیسے نعرہ حیدری یا علی کہنے سے تکلیف ہے وہ کہاں جائے گا؟ بھائی جنت کا دروازہ اس اینڈ موقع پہ یا علی کہہ رہا ہے. اب یا علی کہو تو جاؤ, نہ کہو تو ہمسائے میں ایک اور جگہ ہے. اب اسی فقیر کے پڑھے ہوئے مصرعے کچھ مشہور ہو گئے تھے, لیکن میں ساتھ رب دے کے, اگر یا علی کہنا ہے تو جا سکو گے, نہیں کہنا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ ایک ہی ہر جگہ کائنات میں علی ہے, بس ایک جگہ ہے جسے علی پسند نہیں ہے, ایک جگہ بچتی ہے.
باقی ہر جگہ مسجد پہ بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، اور ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ علی ہے میرے ساتھ، تو وہ کیا ہے علی، وہ تو سمجھنا ہی۔ علی سے میں نے کیا کہا، اس کائنات میں دو بڑے علی۔ اچھا حضور نے یہ فرمایا ہے اور مولا علی سے ہی فرمایا تھا کہ یا علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا الا انا وانتا، سوائے میں نے پہچانا یا تو نے پہچانا، اور ما عرفنی، مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا الا اللہ وانتا، یا اللہ نے پہچانا یا تو نے پہچانا، اور ما عرفک، تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا الا اللہ وانا، یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ یعنی میں سے ایک لطیف استخراج کرنے لگا ہوں، دیکھو اللہ کو پہچانا محمد و علی نے، محمد کو پہچانا اللہ اور علی نے، علی کو پہچانا اللہ اور محمد نے۔ علی کی شناخت کے لیے کم سے کم علی سے اوپر ہونا ضروری ہے، نہیں چاہیے۔ جی وہ نیچے والوں کی اوقات ہی نہیں کوئی، وہ علی کے کمبر کو نہیں سمجھ سکتے، علی کو کیا خاص سمجھیں گے؟ جی اس لیے کہ قطب عالم امکان علی، قطب عالم امکان یعنی مرکز، کائنات کا مرکز۔ یہ خود وہ لفظ ہے کہ جو امیر المومنین اپنے لیے استعمال کیا نہج البلاغہ میں، کہ میری مثال اس پورے خلافت کے نظام میں ایسی ہے کہ جیسے وہ کیل ہو کہ جس کی چکی گھوم رہی ہو، یعنی علی قطب ہے، مرکز، کائنات کا مرکز، قطب عالم امکان علی۔ علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین، علی یاسب الدین، علی نبی عظیم، علی مبید الشرک والمشرکین، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، علی ابو الیتامى والمساکین، باب حکمت رب العالمین، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس رسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے۔ تو جو مباہلہ میں توحید کے گواہ بن کر جائے وہ صدیق اکبر نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ بات پہنچ رہی ہے، میں کچھ کہنے لگا ہوں تو اب میں جملہ مکمل کر رہا ہوں۔ علی قطب عالم امکان مولا المومنین یاسب الدین نبی عظیم مبید الشرک والمشرکین قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ابو الیتامى والمساکین باب حکمت رب العالمین عمود الدین اول العابدین شبیہ ہارون نفس رسول زوج البتول سیف اللہ المسلول امیر البررہ قاتل الفجرہ قسیم الجنت والنار صاحب اللواء سید العرب کشاف الکرب صدیق اکبر فاروق اعظم۔ علی ابو السید الشہداء ہے، ممیت البدع محی السنہ ہے، وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اور علی کا دشمن لعنت اللہ ہے، علی کا محب رحمت اللہ ہے۔ جی تو اب وہ جملہ سمجھ آ رہا ہے، عرش خدا مقام جناب امیر، بعد اس انیس کے مصرے پہ رکی ہوئی ہے تشریح پر، یہ عرش خدا مقام جناب۔ اچھا انیس رحمۃ اللہ علیہ یہ مقام، اس مقام پر میں نے کہا نا وہ جب تک تائید معصوم نہ ہو، 1803 میں ولادت ہے، 1874 میں انیس کی وفات ہے، مجھے کوئی ایک بند، کوئی ایک مصرع ایسا بتلا دے انیس کا جو انہوں نے غیر اہل بیت کے لیے لکھ دیا ہو۔ 1857 میں جنگ آزادی بھی ہے، اسی زمانے میں جب انیس ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک وہ ایک علمی نکتہ ہے جو عرض کرنے لگا ہوں کہ 1857 جنگ آزادی ہو رہی ہے، یعنی ان کے زمانے کے جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے لکھا اہل بیت کے لیے، لکھا اہل بیت کے لیے، جی صرف اہل بیت کے لیے، 300 سے اوپر مرثیے لکھے،
125 सलाम लिखे, तकरीबन 600 से ऊपर रुबाइयात लिखी, या अली का जिक्र, या औलाद अली का जिक्र, या हुसैन का जिक्र, या अब्बास का जिक्र, हाँ, या जो इनसे मुत्तसिल हो गया, कभी हबीब का जिक्र, कभी मुस्लिम इब्न औसजा का जिक्र, कभी हुर का जिक्र, बस इन्हीं पे लिखा। और ऐसा नहीं है कि उन्हें उस वक्त ऑफर नहीं हुई थी। नवाब अमजद अली शाह साहब जो ज़माने में थे, उन्होंने शाहनामा फिरदौसी, एक फारसी ज़बान का बड़ा मारिक कराम है, 60,000 उसके अशार है, 60,000 अशार शाहनामा है पूरा, तारीख एक ख़ानदान की। तो नवाब अमजद अली शाह, उन्होंने अनीस से इस बात का ख्वाहिश की थी, इजहार किया था कि आप मेरे ख़ानदान की तारीख पर इसी तरह से शाहनामा फिरदौसी की तरह एक नज़म लिख दें पूरी। इसलिए कि अनीस से वो कह सकते थे, क्योंकि अनीस में वो सलाहियत थी कि वो एक मजमून को 100 मुख्तलिफ अंदाज से कहते थे। जी हाँ, जी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 100 मुख्तलिफ, एक फूल को वो 100 अंदाज से कहते थे फूल के। तो इसलिए उनके लिए उन्होंने कहा कि आप लिखें। अनीस ने ठुकरा दिया, कहा मैं किसी के खानदान के लिए नहीं लिख सकता। अभी पढ़ता, हाँ जी, कि मैं नहीं लिख सकता। उन्होंने शाही नौकरी छोड़ दी, जो मराद थी वो छोड़ दी, जी, जो नवाब साहब थे उनकी मुसाहिबत छोड़ दी, लेकिन कहा कि मैं लिखूंगा खाली अली और औलाद अली के लिए, किसी के लिए नहीं लिखूंगा। जी जी। और फिर एक मरतबा, अच्छा, वो वैसे ही ऐसी महफिलों में जाने से परहेज करते थे कि जहां पर किसी और के लिए कहना पड़ जाए। हाँ, मैं जो कहने वाले थे उनके लिए भी मैं अपनी जानिब से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह ने मकाम अता किया उसकी कोई वजह है खास। तो वहां एक मकाम ऐसा था कि जनाब वाजिद अली शाह साहब, उनके यहाँ पर एक महफिल हो रही थी जहां उन्होंने खुद से इसरार नहीं किया था, लेकिन खुद ही जोर आ रहे थे, और वो पहले उनके खानदान के बारे में कोई ना कोई रुबाई पढ़ते थे, फिर उसके बाद मरसिया शुरू करते थे या सलाम शुरू करते थे। तो उन्होंने इसको भी बुला लो, वो पहुंच चुके थे। अब वहां पहुंचकर दोबारा माजरत कर लेना और चले जाना, ये फिर एक बार तहजीबी हो जाती। तो क्या किया जाए? तो जब वो तशरीफ लाए मिंबर पर, ये तारीख सुना रहा हूं, वो जब तशरीफ लाए मिंबर पर, तो उन्होंने कहा कि मैं जो अपना सलाम लाया था वो लाना भूल गया हूं, जो पढ़ना था मुझे। और उनके एक भाई थे जी, मीर मोनिस का, उनका सलाम मुझे याद है, मैं वो पढ़ देता हूं। और उस पर उन्होंने अपनी तज़मीन कही और मिसरा ये कहा कि गैर की मदह करूं शह का सनाखा होकर। जरा इस तरह भी सुनिएगा मेरे साथ। हाँ भाई, जो शह का सनाखा है वो किसी और गैर की मदह तो कर नहीं सकता। तो गैर की सना करूं, गैर की मदह करूं शह का सनाखा होकर, और मुजरई अपनी हवा को सुलेमा होकर। जी जी, जिसे अल्लाह ने वो सुलेमान जैसा पर अता किया है, तो मैं अपनी हवा क्यों खोऊं? तो जो है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। हाँ, ये जरूर है कि ये लेगेसी अनीस तक पहुंची कैसे थी। देखो, पहली नस्ल में अनीस नहीं बनता। अगर बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, आपने वो मरसिया सुना हो या पढ़ा हो, नमक के खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिक़े बंद है सुन सुन के बलागत मेरी। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त शब्बीर की मद्दाही में। हाय हाय, हाँ हाँ, पांचवी पुश्त पे पहुंच कर अनीस बनता है, वैसे नहीं बनता। जब नस्लों की तहारत हो, जब रिस्क में पाकीज़गी हो, जब खून की तहारत हो, नफ्स की शराफत हो, 5 नस्लें गुजरती हैं, तब बनता अनीस, ऐसे नहीं होता। हाँ, आगे फिर उन्होंने लिखा कि इस सना खां के बुजुर्गों में है क्या क्या मद्दा, जद्दे आला सना होगा कोई आला मद्दा। मीर अनीस के जो वालिद थे मीर मुस्तहसन खलीक, उनके दादा थे मीर हसन, उनको कहते थे दहलवी, और उनके जो परदादा थे मीर जाहिक, तो सभी बड़े शायर थे, चचा भी, सब पूरा खानदान। तो उन्होंने कहा इस सना खां के बुजुर्गों में है क्या क्या मद्दा, जद्दे आला सना होगा, परदादा के लिए कह रहे हैं, जद्दे आला सना होगा कोई आला मद्दा, बाप दादा का है मद्दा तो बाप मद्दा का है मद्दा तो दादा मद्दा, अम्मे जी कदर सा होगा सना खानों में यकता मद्दा। तो कहते हैं जो इनायात इलाही से हुआ नेक हुआ, जो इनायात इलाही से हुआ नेक हुआ, नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक हुआ। अरे भाई मिल के सलवात भेजो, नाम है हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे मोहम्मद।
علیہ محمد وعجل فرجهم. نجف رسا کا یا علی. تو نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. اب دیکھو اس میں میں اپنے جوانوں کے لیے ایک چھوٹا سا درس ہے, وہ یہ کہ جب رزق کی طہارت جاری رہے گی, میں کتنی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. حضرت حر علیہ السلام کے خاندان سے اور نسلوں سے شیخ حر عملی وسائل الشیعہ لکھی, کتنی پشتوں بعد وہ سلسلہ دیکھو. حسین فقط علیہ السلام نہیں, حسین علیہ السلام بناتا ہے. آپ چلا کریں میرے, اگر حسین تو علیہ السلام بناتا ہے. جس پر نے کہا کرم کر دے حسین, اس وقت کا بہت پہلے کا ہوا جملہ شاید اب تک پہنچا ہو, لیکن بہرحال ثواب کی خاطر اور بہت سارے مومنین مجھے وہ نظر آ رہے ہیں کہ بات حسین فقط علیہ السلام نہیں, حسین علیہ السلام بناتا ہے. حور کو بنایا نا علیہ السلام, حور کو بنایا نا, جو چند لمحوں پہلے تک اس لشکر میں, جس لشکر کے لیے امام یہ کہیں کہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک کا فرضیت دے, امام حسین نے ایک نظر کرم کی, ایسے علیہ السلام بنایا کہ اب قیامت تک کے لیے حور ان جملوں میں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبا, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واحبا جنہیں زیارت وارثہ یاد ہے, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین. یہ حر کو علیہ السلام, اور پتہ کیسے علیہ السلام بنے؟ حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی, حر نے امام بدلا تھا. یار ایک نعرہ حیدری کا تو حق بنتا تھا, میں سمجھتا تھا کہ آپ کی جانا. حسین جسے چاہے گا علیہ السلام بنا دے گا. لوگ ہم سے کہتے ہیں حسین کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ حسین جسے چاہے, جو چند لمحوں تک رہا حسین کے پاس, چند ہی لمحے ہیں نا. پھر انیس کے مجھے مصرے یاد آ رہے ہیں, کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے, کیا جلد گیا سوئے, جنت کے حسین نے کتنا جلدی بھیجا ہے, کیا جلد گیا, کیسے علیہ السلام بنایا, سوئے, کیا جل گیا سوئے ارم دار فنا سے, کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. جی سوکھا ہے تو پسینہ بھی جنت کی ہوا سے, ایسے علیہ السلام بنایا. جی پھر نسلوں میں طہارت کیسے عطا ہوئی؟ میں نے کہا کہ کتنی پشتوں بعد, نسلوں بعد آ کر شیخ حر عملی آئے اسی حر کے خاندان سے. ابو ایوب انصاری کا نام سن رکھا ہے, جنہوں نے رسول اللہ کی مہمانی فرمائی تھی مدینہ میں. ان کی 11ویں نسل ایک خدمت کی تھی نا, تو اہل بیت حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جی مولا امام زمانہ کی جو والدہ ہے نا, یہ بھی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ, مل کے سلوات بھیجو نام امام زمانہ علیہ السلام. جب وہ تشریف لائی تھی, روم سے تشریف لائی تھی نا, اور سامرا پہنچی تھی, تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بشیر بن انصاری کو بھیجا تھا کہ ایک معظمہ بی بی آنے والی ہیں, انہیں لے آئیے گا. وہ بشیر انصاری وہ نسل سے ابو ایوب انصاری کی, وہ رسول اللہ کی خدمت کی تھی نا. اب پوتے کو یہ نام ملے گا کہ کائنات کی حجت کی والدہ. یقین جانے کہ یہ جو نسلوں میں طہارت کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اس پہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن یہ فقیر مجلسوں کی مجلسیں ہو سکتی ہیں. اب میں ایک اور مثال دے رہا ہوں. جب خود مولا حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت قریب تھی, ابھی میں مصائب سے تھوڑا سا دور ہوں, تو حضرت حجت کا ظاہری سن ہے 5 برس. میں نے خود یہ علامہ رشید ترابی صاحب علیہ مقامہ ہوں, ان کی آڈیو سے سنا ہے کہ انہوں نے یہ پڑھا کہ بی بی نرجس خاتون نے فرمایا مولا حسن عسکری اسلام سے کہ زمانہ مخالف ہے اس بچے کا, اب مولا کو پردہ غیبت میں جانا ہے, لیکن آپ کی شہادت ہے, تو ہم کہاں جا کر اب پناہ لیں, کس کے ہاں جائیں؟ اس وقت مولا حسن عسکری نے فرمایا کہ سامرہ کے ایک محلے کا نام لیا, کہا وہاں جاؤ, وہاں نسل عباس سے, جی نسل عباس سے ایک پوتا رہتا ہے عباس کا وہاں,
جی وہاں تشریف لے جائیے گا, وہ حفاظت کر لیں گے. پتہ چلا عباس کی نسل میں کام جاری رہا کہ زمانے کی حجت کی حفاظت عباس نے کرنی ہے. جی جی گفتگو آج کی حد تک اختتام پر آ رہی ہے آہستہ آہستہ مصائب سے پہلے, لیکن یہ جو نسلوں کی طہارت و شرافت ہے اس طرح جاری و ساری رہتی ہے. جی تو یہ تو معصوم ہستیوں کی بات تھی ابوالفضل عباس علیہ السلام. لیکن اب آ جائیے یہاں پر, عمر گزری ایسی دشکی سیاہی میں, جی 5ویں پوچھتے شبیر کی مداحی میں. یہ سلسلہ اس طرح سے خاندانوں میں جاری رہا, اور یہ ہمیں مولا نے سکھلایا ہے. دیکھو آپ نے مولا کے نام پر جس طرح سے جس جوش ولا کے ساتھ حیدر حیدر بھی کہا اور یا علی بھی کہا ہے, اور وہ کہنے کا اسی طرح سے ہم تو زندگی بھر یا علی کہتے رہے. علی کی ایک فضیلت کا ایک حق نہیں ادا ہو سکتا کوئی. جو خدا سے متصل ہو اس کا حق کون ادا کرے گا؟ جو خدا سے اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ہاں ہاں. لیکن اس بات کو یہاں سے میرے جوان خود امیر المومنین ہے, ایک جنازہ تھا, مولا جنازے میں تھے وہاں پر. جب تدفین ہو گئے تو کسی نے کہا یا علی اگر یہ ابھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو یہ آپ کا پکا چاہنے والا موتی بن جائے گا. علی نے کہا کیوں؟ کہ مولا یہ قبر میں دیکھ چکا ہے نا, سوال کس کے بارے میں؟ تو چونکہ جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اس کے لیے شہود ہے. جی یہ جملہ سمجھ میں آ گیا نا, ہمارے لیے غیب ہے اس کے لیے شہود ہے. تو اب یہ اگر یہ زندہ ہو کے اب آ جائے تو یہ پکا موتی بن جائے گا آپ کا, اس لیے کہ قبر میں دیکھ چکا ہے یہ. مولا بلا تشبیہ مسکرائے, اس کی جانب دیکھا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے اس وقت؟ کیا کہنے, جی یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے؟ بھئی وہ تو مر چکا نا, وہ نہیں آ سکتا. تجھے تو اللہ نے مہلت دی بھی ہے. سمجھ لو ہر مجلس امام حسین ایک مہلت ہے حور بننے کے لیے. حور کوئی نہیں بن سکتا, حور کے نقشے پا پر چلنے کے لیے. جی جی اس قدموں پر وہاں چلنے کے لیے مہلت ہے, اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. بل انسان اللہ نفسی بصیر, انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کون کیا ہے. ہاں یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ستار العیوب ہے, اس نے آپ کے عیب مجھ سے, میرے عیب آپ سے, ایک دوسرے ہم سب سے چھپا کے رکھے ہوئے, لیکن ہم جانتے ہیں. کاش ہر مجلس امام حسین ایک مہلت ہے. جی کوئی یا حسین کہے کوئی یا علی کہے, منقلب ہو جائے. اور یہ واقعاً علی کا نام ہے اس طرح سے, منقلب ہو جائے. عزیزوں سبحان اللہ. ارے اللہ نے جو فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا نا آدم کو, وہ آدم کو نہیں کروایا تھا اصل میں. یار آپ وصول نہیں کریں گے تو پھر مجھے بولنے میں مشکل ہوگی. جی 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 اچھا میری بات نہ ماننا, ٹھیک ہے, ممبر سے دعا دے رہا ہوں, نجف اشرف جائیے گا, ذریعہ مطہر امیر المومنین, وہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے. اچھا میں کہا نا بلند پائے شعراء کے کلام سے مجھے پڑھنا ہے, وہ خالی اردو شعراء سے نہیں, مجھے عربی فارسی شعراء سے بھی پڑھنا ہے. تو وہاں پر عربی میں پوری نظم لکھی ہوئی ہے, وہ میں نے نہیں لکھی, خدا کی قسم میں نے نہیں لکھی, وہ میں نے لکھی ہوئی. تو میرا گریبان میری گردن نہیں پکڑنا کہ یہ کیوں کہہ دیا. وہاں پر وہ ذریعہ مطہر امیر المومنین بھی لکھی, جہاں سارے مجتہدین ہیں, جہاں سارے مراجع ہیں, ہاں وہاں پر. اور یہ قدیمی لکھی بھی ہے, ان سے پہلے لکھی ہوئی ذریعہ مطہر سے اوپر. اس کی تصویر بھی آپ کو مل جائے گی گوگل پہ, جوان ڈھونڈ سکتے ہیں. اور وہاں وہ نظم میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے, شعر لکھا ہوا ہے وہاں پر. اور اگر یہ شعر قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہوتا تو ذریعہ مطہر امیر المومنین پہ نہ لکھا ہوتا. بھائی علی قرآن ناطق ہے. ہاں جی تو وہاں لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا, یہ عربی کا شعر. اے علی لو لم یکن فی صلب آدم نورہ, آہستہ آہستہ میں نے بڑھا تاکہ بات پہنچ جائے. اے علی اگر آدم میں اللہ نے آپ کا نور نہ رکھا ہوتا نا, لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا, تو ملائکہ کو کہا ہی نہ جاتا کہ آدم کو سجدہ کریں.
ملائکہ کو کہا نہیں جاتا کہ آدم کو سجدہ کریں. پھر آگے انہوں نے لکھا کہ لو اللہ ہو، اور اے علی اگر آپ نہ ہوتے لما قیل انا ما قلت وانا لما قیل قائل، نہ میں کہنے والا ہوتا نہ کوئی اور کہنے والا ہوتا. علی نہ ہوتے تو کوئی کہنے والا نہ ہوتا. کیا لمالک یوم الدین ایاک نعبد، کوئی ایاک نعبد کہنے والا بھی نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے. یہ وہاں زری متحر پہ لکھا ہوا ہے. اور اسی کو پھر مولوی نے فارسی میں کہا کہ تا صورت امکان جہان بود علی بود. جب سے زمانہ ہے تب سے تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد، آدم تو یہ کہ قبلے و مقصود علی بود. جو فارسی سمجھ لیتے ہیں کہ جب سے زمانہ تب سے علی، جب سے زمین تب سے علی، مکان اس سے علی، زمان پہلے اس سے علی. مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد. جو ملائکہ کو کہا گیا آدم کو سجدہ کریں وہ علی کی وجہ سے تھا. آدم تو یہ کہ قبلے و مقصود علی بود. آدم تو خالی قبلہ تھے، نور علی ابن ابی طالب کا. آپ نے کچھ پڑھنا چلے پڑھ لیں. خدا کی عظمتیں کیا ہے علی مشکل کشا جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے علی مشکل کشا جانے. مقام مرتضیٰ کیا ہے نبی جانے خدا جانے. مقام مرتضیٰ کیا ہے نبی جانے خدا جانے. صدا کرنا تو میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے عطا جانے. اور ڈراتا تو کیوں مجھ کو ہے عذاب قبر سے باعث. ڈراتا تو کیوں مجھ کو ہے عذاب قبر سے باعث. وہاں میرے مولا ہوں گے یہ ہم جانے. علی جانے. میں اسی پہ میں سے آگے بڑھا دیتا ہوں. قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں مسائل پہ جا رہا ہوں. گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. اور ہم بھی مومن ہیں، فرشتے بھی موالی محسن یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. آخری نعرہ میں مسائل پہ جا رہا ہوں. جی موضوع سمجھ میں آ گیا میرے بھائی. کل یہیں سے بات شروع ہوگی جی، کہ اس بات کو پھر سے دوہرا دوں ذہن سے محو نہ ہو جائے. مولا علی نے کیا کہا، یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا ابھی اپنے لیے. جی ہر مجلس امام حسین ایک مہلت ہے، ایک قدم آگے آنے کے لیے. ایک مجلس ہو رہی تھی ایران میں، اور جو ناظم محفل تھے، مجمع تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ سے گزارش ہے ایک ایک قدم آگے آئیں. پھر جب خطیب محفل آئے انہوں نے کہا کہ جو میں کہنا چاہتا تھا نا وہ ناظم محفل انہوں نے کہہ دیا. میں بھی یہی کہنے کے لائے ہوں، زندگی میں جہاں کہیں ہے نا ایک ایک قدم آگے آ جائیں علی کے نام پر. جی جہاں کہیں بھی ہو علی کے نام پر اٹھو، ایک قدم آگے آؤ. فجر نہیں پڑھ رہے ہو ایک قدم اٹھو آگے آ جاؤ، فجر پڑھنے لگو. قضا کر کے پڑھ رہے ہو اٹھو ایک قدم آگے آؤ، ادا کر کے پڑھنے لگو. علی کے نام پر اٹھو ایک قدم آگے آؤ. جی اگر ادا پڑھ رہے ہو تاخیر سے پڑھ رہے ہو، اول وقت میں فضیلت کے وقت میں پڑھنے لگو. فضیلت کے وقت میں پڑھ رہے ہو ایک قدم اٹھو آگے آؤ، شب بھی تھوڑی پڑھنے لگو. جی زبان سے کچھ ایسا کہہ رہے ہو جس سے علی راضی نہیں ہے، ایک قدم آگے آؤ. کچھ ایسا دیکھ رہے ہو جس سے علی راضی نہیں ہے، ایک قدم آگے آؤ. چھوڑ دو وہ دیکھنا.
یہ ہے یا علی یا علی یا علی یا علی کہنے کا مقصد. پہنچ گئی جو عزیزوں. بس علی کے خاندان کا، علی کی آل اور علی کی اولاد کا ماتم ہے، اور یہ کلینزنگ آف ہارٹ ہے. ہاں سدائیں بلند ہو گئیں، اور یہ مومن کے دل کی شان رکھی ہے اللہ نے کہ جہاں محرم کا چاند دیکھا. جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا جب شہید کوئی ہوتا ہے تو شہادت کے بعد گریا ہوتا ہے، تو گریا تو عاشور کے بعد کرنا چاہیے، آپ پہلی محرم سے کیوں رونے لگتے ہیں؟ فرمایا اذا حل ہلال محرم، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، نشرت الملائکہ ثوب الحسین، آسمان سے ملائکہ حسین کا خوب بڑا کرتا لہرا دیتے ہیں. ہم اس کرتے کو دیکھتے ہیں اپنی بصارت سے، ہمارے چاہنے والے دیکھتے ہیں بصیرت سے، دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حسین کے کرتے کو محسوس کرتے ہیں. متلطخ بالدماء، وہ کرتا خالی نہیں ہوتا، وہ خون میں غلطہ ہوتا ہے کرتا، وہ کٹا پٹا ہوتا ہے کرتا. تو جیسے وہ کرتا عرش سے محرم میں نازل کیا اور لہرایا جاتا ہے نا، بس مومنین کے قلب منقلب ہو جاتے ہیں. دیکھو پہلی مجلس سے رونے کا بھی ایک ادب ہے. وہ پتہ ہے ادب کیا ہے؟ مسما کہتے ہیں کہ میں پہنچا صادق علیہ محمد کی خدمت میں کہ مولا میں مولا حسین کے لیے روتا ہوں نا، مجھے اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا. میرے گھر والوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو میں بھی گزر جاؤں گا، میری روح نکل جائے گی. مولا نے کہا اگر تو ایسے روتا ہے نا تو جب ملک الموت آئے گا تو تجھ پر ماں سے زیادہ مہربان ہوگا. جب اب عبداللہ الحسین بچپن کا عالم تھا، رسول اللہ حجرے میں تھے، حسین کو سینے پر لیا اور یا حسین کہہ کے بلند آواز سے رونے لگے. ام سلمہ باہر سے بیان فرماتی میں حجرے کے باہر سے رسول اللہ کے گریے کی آواز سن رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اتنا بلند رونا حسین پر کہ باہر تک آواز جائے، یہ سن لیتے رسول. یا حسین یا حسین لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کے مصائب کا دن نہیں ہے. کسی امام کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن نہیں رہا. حتیٰ اماموں میں بھی حسین کے مصائب جدا ہیں. کسی امام کی بہنوں کے سر سے چادر نہیں چھینی گئی، کسی امام کی بچی کے رخساروں پر تماچے نہیں مارے گئے. حق یہی ہے، اس منبر کی تربیت کا حق یہی ہے کہ اس طرح گریہ کیا جائے. اور میں بالخصوص آج کے مصائب ہیں اس کا ایصال ثواب کر رہا ہوں. قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کی خدمت میں، مرحومین کی خدمت میں، تمام شہداء کی خدمت میں، تمام شہداء پاکستان ہو، شہداء ایران ہو، شہداء لبنان ہو، شہداء عراق ہو، جنہوں نے نام محمد و آل محمد پر اپنی جان کہیں بھی قربان کی، سب کی خدمت میں. جی قائم صاحب کی خدمت میں جنہوں نے یہاں خدمت کی. میں پہلی مجلس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب تک پہنچے. سبحان اللہ، آپ کا ایک گریہ ایک ثواب. میں مصائب میں بھی موضوع پر اگر رہوں تو انیس نے کہا پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر. مرثیہ لکھا نا انہوں نے، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. بی بی کیسے پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، اور فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، اور فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے. بی بی زینب کے فرزند کہاں تھے؟ اون ایک طرف تھے، محمد ایک طرف تھے، فرزند کمر بستہ. دیکھو اب تک عباس کا نام نہیں آیا نا مصرے میں بند میں. مولا عباس کہاں پر تھے جب بی بی زینب آئی؟ پھر سے کہتا ہوں پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، اور فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے، اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے. بی بی کے نالین عباس نے اٹھائے. دیکھو میں مدینہ سے کربلا کی سواری پڑھ رہا ہوں، کربلا سے شام کی تو نہیں پڑھ رہا. جی آگے انیس نے لکھا پہنچی نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ہاں
میں تمہیں 28 رجب سے لے کے چلوں 11 محرم کو. ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری, ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری. محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ اماری, اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے. بیوی زینب ہوتی 11 محرم کو کوئی نہیں تھا. کہے فرما قاسم نے صحیح کیا ہوا زینب سوار کروائے گی, اے لیلا اکبر نے صحیح کیا ہوا زینب سوار کروائے گی. مولا سید الساجدین میں سوار کروایا. ایک کونے میں بوڑھی عورت تڑپ رہی تھی, کم حافظہ آج آپ کو زینب سوار کروائے گی. جب سب سوار ہو چکے کوئی نہ بچا, دہنے طرف دیکھا کوئی نہیں تھا, بہنے طرف کوئی نہیں تھا. فرات کا رخ کیا, کعبہ عباس. جو ہی یہ قافلہ چلا, میں کس منزل پر لے آؤں, جو ہی یہ قافلہ چلا, لیکن دیکھو امام حسین جدا ہوئے تھے نا, علامہ تعالی جری سوال اللہ مقامہ, وہ ہمیشہ جملہ پڑھتے تھے کہ حسین ایسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے. ماں پیاسے بیٹے کا سلام قبول کرو, ماں پردیسی بیٹے کا سلام, غریب الوطن بیٹے کا سلام قبول کرو. لیکن پھر قبر زہرا سے انیس نے لکھا پھر کہ بی بی نے کیا جواب دیا, حسین سے کیا کہا, یہ ایک مصرع کافی اگر میں پہنچا سکوں. پتہ ہے بی بی کیا کہتی ہیں, ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر, وہ فدا ہے میرے پیارے پر میں صدقے اس پر. میرا عباس حسین پر قربان ہے نا, میں صدقے اس پر, وہ فدا ہے میرے پیارے پر میں صدقے اس پر. شکم غیر سے گوہے پر وہ میرا ہے پسر, ام البنین کا بیٹا ہے لیکن میرا بیٹا ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے نا. شکم غیر سے گوہے پر وہ میرا ہے پسر, یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور, ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی. ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی. یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی, یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار. عباس آئے, سیدہ کی قبر کے پائنتی عباس نے سر رکھا. آئی زہرا کی صدا, میں تیری غربت پہ نثار, اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. جیسے مجھے حسین سے پیار ہے نا عباس, تو بھی مجھے ویسا ہی پیارا ہے عباس. اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے زنہار, بیٹھ جانے اور آپ جانے. دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے زنہار, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے. میرا شبیر ہے تیرے حوالے بیٹا. دیکھو مصائب کا بیان تو ہونا ہے, یہ مجلسی مصائب کے لیے ہے, اور مجلس جو عشر محرم میں ہو اس کا محل مجلسی مصائب ہے. ہاں ابھی حسین چلے, میں جب تک رخصت حسین میں ایک بیمار بیٹی کا ذکر نہ کر دو تو مصائب پورے نہیں ہوتے. ایک بیٹی نے کہنا شروع کیا مہلن مہلن, بابا تھوڑا آہستہ بابا. حسین نے دیکھا فاطمہ صغرا حسین کی دختر آ رہی تھی. حسین بتلا چکے ہیں, کہہ چکے ہیں, شہزادی زینب نے فرمایا تھا کہ بھیا ساتھ لے کے چلیں, بیمار ہے ساتھ لے کے چلیں, ہم تیمارداری کریں گے. کہ بہن اللہ نے مجھے جتنی اولادیں عطا کی ہیں, کوئی میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے, کوئی میرے بابا حیدر کرار کی شبیہ ہے, کوئی میری شبیہ ہے, لیکن میری یہ بیٹی میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. حسین سب برداشت کر لے گا, لیکن تصویر فاطمہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھر آئی جائے, یہ حسین سے برداشت نہیں ہوگا. کہ بابا ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ ہمیں لے کر چلیں, وجہ بتا چکے ہیں آپ, لیکن ایک بار اور ننھے مسافر کی زیارت کروا دو بابا. علی اصغر کو گود میں لیا, اب اصغر دوبارہ کسی کی گود میں واپس نہیں جاتے. دیے کہ حسین آگے بڑھے,
اکبر کے لیے کچھ، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا. پتہ یہ راز کب کھلا؟ جب عاشور پر حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو غریب حسین کی مدد کو ہے. اصغر نے اپنے آپ کو چھولے سے زمین پر گرا دیا. بابا صغرا کی گود سے لے کر آئے تھے بابا، ابھی تمہارا ننھا مجاہد زندہ ہو. دیکھو میں مجلس یہاں تمام کر دیتا، لیکن چونکہ 9 مجالس ہیں اور مصائب کا بیان کافی ہے، اس لیے ایک جملہ اور سن لو. آج شب 2 ہو گئی نا، پہلی کا دن گزر گیا، 2 محرم حسین کربلا پہنچ گئے. 2 محرم پہنچے نا حسین کربلا. ہائے 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 کیا سعادت ہے آپ کی. حسین نے سب سے پہلے کربلا پہنچ کر اپنے زائروں کو یاد کیا. بنی اسد سے کہا کہ دیکھو میں تم سے زمین خرید رہا ہوں، لیکن خیال رکھنا جب بھی کوئی میرا زائر میری زیارت کے لائے تو اسے 3 دن تک مہمان بنانا، 3 دن تک اسے کھانا کھلانا، 3 دن تک اسے پانی پلانا. وہ حسین جو خود 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جانے والا تھا، اس نے کہا میرا کوئی زائر پیاسا نہ مارا جائے، میرا کوئی زائر بھوکا نہ رہ جائے. آج بھی نجف سے کربلا مشی پر جو نیاز تقسیم ہوتی ہے وہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے. اس کے بعد ان مردوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے. دیکھو جب تم آ سکو نا تو آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. پھر عورتوں کو بلایا. جب عورتیں آئی نا، امام نے فرمایا دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، شاید تمہارے مرد ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو نہ دفنائیں، تو تم فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا کے جانا. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا کہ دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں، میں علی اصغر کا باپ ہوں. اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو نہ دفنائیں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں میں ڈال. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. 2 محرم ہو گئی، حسین کربلا پہنچ گئے. بس کربلا اپنا سلام پہنچانا، اے حسین آپ پر سلام. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. دیکھو حسین کہنا تو سب کو آتا ہے نا، سب مل کے حسین کہنا. السلام علی وعلی علی ابن جو باہر تک کھڑے ہیں سب مل کے، وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین